مجاہد ہیں, ٹاپ کلاس پائلٹ رہے, ایئر فورس کی ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ بھی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ آرمی میں آئے, انڈین آرمی میں, اور اس کے بعد پاکستان میں وہ بھی ایئر مارشل ریٹائر ہوئے اور وہ بھی پائلٹس تھے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ نیوی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمانڈر ارشد صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. پھر میجر خضر صاحب ہیں, اور یہ پیچھے ہمارے سارے ایکس سروس مین آرمی, نیوی, ایئر فورس کے مرد مجاہد ہیں, تو ان کا اور اسپیشلی پریس کا. اور میں دیکھتا ہوں کہ حبیب کیانی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ وہ سیولین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو ڈیفنس بجٹ سے جن کو پے کیا جاتا ہے, اور یہ بھی پیس کے ممبر ہیں. پیس کی ممبرشپ میں تینوں سروسز, آرمی, نیوی, ایئر فورس, سیکنڈ لائن فورسز, رینجرز وغیرہ, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ سارے وہ سیولین جو پی او ایف, ایچ آئی ٹی, کامرا, جن کو ڈیفنس یا جی ایچ کیو میں ہیں, ان کو جو ڈیفنس بجٹ سے پے ہوتا ہے, ان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی یہ آرگنائزیشن ہے اور یہ این جی او ہے. میں ویری اختصار سے میں یہ کہنا چاہوں گا, تین چیزیں ریفر کروں گا. ایک تو گلوبل انوائرمنٹس کیا ہیں اس وقت, ویری بریفلی. دوسرا یہ ہے کہ ریجنل ابھی سچویشن کیا ہے جس میں انڈیا پاکستان کا سٹینڈ آف ہے. اور تیسرا پھر کہ وے فارورڈ ہم کیا ہے, اور اس میں ہماری کمٹمنٹ کیا ہے جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی. تو دیکھیں گلوبلی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو بلاک تھے, ایک وارسا پیکٹ کا تھا اور ایک نیٹو, اور پھر جب سوویت یونین کی ڈیمائز ہو گئی اور کولڈ وار ختم ہو گئی تو یونیپولر ورلڈ بن گئی. یونیپولر ورلڈ کے اوپر دنیا کو یہ خیال تھا کہ شاید ابھی دنیا میں امن آئے گا چونکہ ٹینشن نہیں رہے گی, لیکن انفارچونیٹلی یونیپولر ورلڈ میں یونیلیٹرلزم کی پیدائش ہوگی, اس کی برتھ ہوگی. اور یونیلیٹرلزم کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے دنیا میں وہ کرو, کوئی بندہ اٹھ کے آپ کو بولنے کے تیار نہیں ہے. آپ بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھیں, یو این کے چارٹر کو نہ مانیں, جنیوا کنونشنز کو نہ سنیں, آپ کسی طریقے سے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ورڈکٹس کو نہ سنیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا سارا عذاب مسلمان ملکوں پہ آیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, اور پھر جو آپ کے پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہوا, جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, یہ ان کو بالکل ڈر نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کے, نہ چارٹر کا ڈر ہے, نہ اس کی ریزولوشن کا ڈر ہے, نہ جو آپ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کی ورڈکٹ کا کو خیال ہے. یہ نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم جو ورڈکٹ ہے اور جو ہم سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشن کا اس کی اسٹیٹمنٹ کو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں. اور یہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ملکوں کی انڈیپینڈنس ہے وہ ایک خواب بن کے رہ گئی. آپ ایکا کر جائیں, اکٹھے ہو کے چڑھائی کر دیں کسی ملک کے اوپر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے کسی عدالت کے اندر. تو اس ماحول کے اندر اور اس ساری جو بیرا روی اور جس سے دنیا میں ٹینشن پیدا ہوئی, اس کے پیچھے ایک ٹرائنگل ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور انڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے لیڈ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, عراق پہ حملہ کیا, قتل و غارت کی, سب کچھ کیا, اور آج کہا نہیں ادھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, قبضہ کیا, چھوڑ کے پھر چلے گئے, اور وہاں کا لوگوں کا نقصان ہوا. اور اسی طرح جو پیلسٹائن کے اندر انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری ایٹراسٹیز کمٹ ہوئی, بچے ہلاک ہو گئے, عورتیں کو ذبح کیا, ہاسپٹلز گرا دیے, اسکولوں کے اوپر حملے ہوئے, ریفیوجیز پہ حملے ہوئے. حالانکہ جو جنیوا کنونشنز ہیں جس کے اوپر ہم سب سگنیٹریز ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے علاقے پہ حملہ نہیں کر سکتے جہاں پاپولیشن ہے, چونکہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. آپ ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کر سکتے, یہ دوسری کنونشن ہے. آپ پرزنرز آف وار کے اوپر کے کیمپ پہ حملہ نہیں کر سکتے,
جو اسرائیل نے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا شتیلا اور دوسرے کیمپوں کے اوپر کیا. آپ اگر ایک جہاز زخمیوں کو لے کے جا رہا ہے سمندر میں، اوپن سمندر میں، وہ آپ کے دشمنوں کا جہاز ہے، آپ اس پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اسرائیل نے، انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو چین کے خلاف یہ پوز کر کے کہ ہم چین کو کنٹین کریں گے، مغرب سے بھی مشرق سے بھی ہر طرف سے اسلحہ اور گولہ بارود اکٹھا کرتا رہا ہے. اور وہ سارا جو اسلحہ ہے وہ نام چین کا ہے لیکن ڈپلائڈ اگینسٹ پاکستان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی میکنائزڈ فارمیشنیں، کوریں ہیں، آپ کے ٹینکس ہیں، تو وہ کیا ہمالیہ کی پہاڑیوں میں چین کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں؟ اور 6-7 لاکھ کی فوج تو صرف پہاڑیوں کے اندر کشمیر میں ہر فیملی کے اوپر نیزہ تان کے ایک فوجی انڈین کھڑا ہے اور وہاں اٹراسٹیز ہیں. اور چونکہ یونیپولر ورلڈ ہے اور یوں کہ دنیا کی جو پرائرٹی ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، اور دنیا کی پرائرٹی کسی لحاظ سے بھی یو این کے ریزولوشنز یا وہ چارٹر نہیں ہے، تو اس لیے یہ دندناتے پھر رہے ہیں. انڈیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اسرائیل کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. جو اسرائیل کا پرائم منسٹر نتن یاہو، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دشمن کون ہیں، تو اس نے یہ ٹی وی پہ آ کے کہا، اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ نمبر 1 ایران، نمبر 2 پاکستان. بٹ ایکچولی تھوڑا سا جھوٹ بولا. اندر سے ان کا نمبر 1 دشمن نیوکلیر پاکستان ہے. دیٹ از دی ریزن کہ جب کہیں ٹینشن سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کے سگنیچرز ہمیں کشمیر کے اندر ملتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ادھر آئے تھے، ابھی بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ وہاں آ رہے ہیں بیکاز ان کو اڑکتا ہے نیوکلیئر پاکستان جو سی پیک وغیرہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ہے ایک بین الاقوامی سچویشن. ابھی جہاں تک ریجنل سچویشن کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا ساؤتھ ایشیا میں ایک روگ کنٹری ہے. ہم روگ کنٹری اس لیے کہتے ہیں کہ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم. یہ نام وہ کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، یعنی جتنی ہمارے پاکستان میں ٹیررزم ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر سے، خواہ وہ میران بیس پہ حملہ تھا، خواہ وہ جو آپ کا کامرا کے اوپر اویکس کے اوپر حملہ تھا، خواہ وہ جی ایس کیو کے گیٹ پہ حملے تھے، خواہ وہ میریٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ سارے پلان جو ہیں، خواہ وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا، یہ سارے بیکڈ بائی را اور ان کی منی سے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یہ دیکھیں یہاں ہی نہیں ہے، ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے انڈیا کا، ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہم نے 20 بندے مارے ہیں پاکستان کے اندر، لاہور میں بھی ہم نے قتل، اور ہم گھس بیٹھ کے یہ کریں گے. کیا مہذب دنیا کے اندر اس طرح کی سٹیٹمنٹ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے لوگ دے سکتے ہیں؟ تو ابھی جو بین الاقوامی ویلیوز اور اقدارز ہیں وہ زیرو ہو چکی ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انڈیا از انوالوڈ ان ٹیررزم ان کینیڈا، وہاں ان کے ہائی کمشنر کو نکالا. دے آر انوالوڈ ان امریکہ، وہاں ان کی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو اس کو، لیکن اس ڈھیٹائی کو چھپانے کے لیے انڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. آپ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 1971 وار سے پہلے انہوں نے ایک جہاز اپنا انڈیا کا ہائی جیک کیا اور لاہور اتار دیا، اور وہ بھی پلانڈ تھا. فلیگز جو ہے نا، فالس فلیگ آپریشن تھا، اور پھر اس کو دھماکے سے اڑا دیا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کی ساری فلائٹس جو مشرقی پاکستان کو جاتی ہیں بند کر رہے ہیں، اور ہم سری لنکا کے ذریعے پھر مشرقی پاکستان جاتے رہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعد میں آپ کو پٹھان کوٹ کے اوپر فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور اس کے اوپر پاکستان اتنا تعاون کے لیے تیار تھا کہ ہم نے FIR بھی پاکستان میں درج کرائی اس کی، اور ان کو کہا کہ ہم ریڈی ہیں اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے، اور ہم نے اپنی ٹیم بھیجی دہلی میں، اور کہا کہ آپ ہمیں جائے وقوع پہ لے جائیں اور ہمیں انفارم کریں. اب بتائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں لے کے جا سکتے. ابھی آپ جب جنرل الیکشن ہونا تھا انڈیا میں تو پلوامہ کا ڈرامہ رچا دیا، اور پھر 2/3 میجارٹی، چونکہ وہاں ہندو ریڈیکل جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی ووٹر، مودی کی جو پولیٹیکل بنیاد ہے وہ مسلمان نفرت اور انڈین مسلمانوں کے اوپر تو اور پاکستان نفرت ہے. یہ اسی بیس پہ چیف منسٹر بنا تھا. پھر 2000 بندے وہاں قتل کیے اور ان کو جلایا، شہید کیا مسلمانوں کو گجرات میں، اس بیس پہ پھر چیف منسٹر بنا. پھر یہ RSS کی آرگنائزیشن کو لگا دیا، ہند اتوا کو چلا دیا. پھر کشمیر میں کو کیا کانسٹیٹیوشنل،
اور وہاں پھر پنگا تھوڑا سا لیا چائنا کے ساتھ, وہاں مکے گسونے کھا کے واپس آ گئے. اور ابھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک نیا ڈرامہ یہ فالس فلیگ کا کیا. اس پہ بھی پاکستان حکومت نے بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ سب سے پہلے تو مذمت کی کہ ہم نے ہٹتے شہریوں یا ٹورسٹ کو مارنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ خواہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. نمبر 2, پرائم منسٹر پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ہمیں اس انویسٹیگیشن میں شامل کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان بھی موجود ہے, جن کے 36 ملٹری آبزرورز ہیں, جو آدھے انڈیا میں ہوتے ہیں سری نگر اور ادھر کشمیر میں, اور آدھے ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں. ہماری طرف یہ بھمبر, کوٹلی, راولہ کوٹ, استور, اسکردو, ایون سیالکوٹ تک ان کے فیلڈ سٹیشن ہیں. ادھر بھی بارہمولہ, اڑی اور بہت سی جگہوں کے اوپر ان کے ہیں, لیکن وہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. اگر آپ کے ٹورسٹ مر گئے ہیں اور وہ بھی لائن آف کنٹرول سے تقریباً 400 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں دور اندر گئے ہیں, تو سب سے پہلا کام تو آپ یونائٹڈ نیشن کو ایکٹیویٹ کریں, لے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ, اور فٹ پرنٹس دکھائیں. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان, تو پھر پاکستان پہ بلیم کریں. آپ کا یہ واقعہ ہوا تو 5 منٹ کے اندر آپ نے پاکستان کو, آپ کے میڈیا نے بلیم کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی میڈیا کو. دیکھیں, جب ہماری جعفر ایکسپریس کا مسئلہ ہوا تھا تو انڈین چیخ چلا کے بلکہ BLA کے انٹرویوز دے رہے تھے, یہ ہو گیا, ختم ہو گیا پاکستان. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے جو کشمیر میں, ہمارے میڈیا نے بڑی سنجیدگی, بڑی متانت اور بڑی ایک میچورٹی اور شائستگی کے ساتھ ہر چیز کو کہا کہ نہیں, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک FIR درج کرا دی, وہی اس کے بعد. اور وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں چیک پوسٹ ہے رستے میں, ان چیک پوسٹ کو پہلے خالی کرایا, تو پھر ادھر چلے گئے. آئی ایم شیور دس ول آلسو بیک فائر. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انڈیا کو کہ جی آپ کو وار مونگرنگ, آپ نہ آپ کے فائدے میں, نہ ہمارے فائدے میں, نہ خطے کے فائدے میں. جنگیں, آج کا جو ماڈرن بیٹل فیلڈ ہے ڈیجیٹلائزڈ, اس کے اندر سپر سانک نہیں, ہائپر سانک چیزیں ہیں, اور کوئی سمجھ نہیں لگے گی. کیا آپ سب کانٹیننٹ کو یوکرین بنانا چاہتے ہیں یا پیلسٹائن کے تباہی کی طرف لینا چاہتے ہیں, جہاں ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, تو یہ تباہی ہر طرف سے ہوگی. تو اس لیے سنجیدگی سے انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ جو ہم نے آفر دی ہے کہ آپ ہمارے, پہلے ہم نے مذمت کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی اسی سانس میں ہم نے کہا ہے کہ کشمیر میں اگر آپ ظلم روا رکھیں گے, اور ابھی آپ نے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ کشمیر میں 2000 کشمیریوں کو اریسٹ کیا ہے, مختلف ان کے جو تھے جگہوں سے اوپر, ان کو مختلف ڈسٹرکٹ سے ان کو اریسٹ کیا ہے. کچھ کے گھر دھماکوں سے اڑا دیے ہیں, جس میں ایریا بھی تباہ ہوا ہے بہت سارا. اور یہ ابھی وہاں ظلم و ستم کشمیریوں کے اوپر ہے, ان کو مار رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ڈیموگرافک پیٹرن کشمیر کا بدل رہے ہیں, اور ساتھ ہی کشمیریوں کو حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے, اور ان کے اوپر اور ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ کسی لحاظ سے بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی UNO کے آبزرورز کو الاؤ کرو, یہ وار مونگرنگ چھوڑو, یہ ٹروپ موبلائزیشن آپ کریں گے تو ادھر سے بھی ہو جائے گی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر بھیڑوں کی اس پہ چھتے میں انگلی ڈالیں گے تو آپ کا نقصان بھی ہوگا, اور وہ نقصان ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کو پھر پوچھتے بھی بھول جائیں گی کہ ہوا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک کی سلامتی پہ حملہ آور ہوں گے تو وہ ملک جو ہے وہ پھر پیچھے نہیں رہے گا اگر اس کی سلامتی خطرے میں ہو. ہم یہ نہیں چاہتے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نیبرز آپ بدل نہیں سکتے. آپ نے فوری طور پہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, آپ نے یہ کہا ویزے بند ہو جائیں گے, یہ سرحد بند ہو جائے گی, یہ ہوگا. پاکستان نے اس کا بفٹنگ جواب دیا ہے. جتنا آپ نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا, اتنا ہی جتنی گریجویٹڈ رسپانس پہ پاکستان نے آپ کو بتایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ سخت حملہ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی یہ کیا, ہم نے یہ کیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکیں. ہم سپر پاورز کو بھی یہ اپیل کریں گے کہ یہ انڈیا کا ایک اپنا مشن ہے,
اور انڈیا کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ ان کے میڈیا پہ جائیں, آپ ان کے انٹرویو سنیں, وہ کہتے ہیں جب الیکشن ہونا ہوتا ہے, ابھی بہار میں الیکشن ہونے والا ہے, اور بہار میں جا کے کنوینسن کے دوران مودی نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسا پیچھے جائیں گے کہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی پیچھے جائیں گے تاکہ ہمیں ووٹ ملیں. اور یہ اپنے ووٹ کے خاطر, اپنی ذات کی خاطر آپ کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بین الاقوامی برادری کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور ان کو روکیں. اور پاکستان ہر لحاظ سے ساؤتھ ایشیا میں بھی امن چاہتا ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی امن چاہتا ہے. تو میں اپنی اس گفتگو کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہماری ایکس سروس مین سوسائٹی, جس کی تعداد رفلی 3.4 ملین ہے, جس کے اندر آرمی, نیوی, ایئر فورس, سیکنڈ لائن فورسز, سویلین پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس, سارے پینشنرز موجود ہیں. ہم سب حاضر ہیں. ہم نے اپنی سروسز آرم فورسز کی لیڈرشپ کو دی ہیں. ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو, ہمیں جہاں ڈیوٹی ملے گی, جو ہماری ایبل باڈیز ہیں بائی دی گریس آف اللہ, وہ آگے فرنٹ لائن پہ ہو, ہم ریڈی ہیں جانے کے لیے. وہ لاجسٹکس میں ہو, وہ ہاسپٹلز میں ہماری بہنیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہے. مشکل وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 34 لاکھ ایکس سروس مین ہی نہیں بلکہ انڈیا کا مقابلہ 35 کروڑ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے 6 لاکھ کی فوج پہ نہ نظر رکھی جائے, یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم. اور دوسرا, ہم شاباش دیتے ہیں ہمارے خالصتان کے سکھ بھائیوں کو, جنہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 2 کروڑ سکھ جو ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے انڈیا کو کہ پنجاب ایسٹرن سے گزر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو. 1965 وار میں انڈیا نے پلان کیا تھا جم خانے میں جا کے شراب نوشیاں کریں گے اور ہم مشروبات سے مستفید ہوں گے, اور ہم سیالکوٹ میں جائیں گے, اٹیک کریں گے, اور ہم جا کے جی ٹی روڈ کو ختم کر دیں گے. تو اللہ نے کرم کیا, BRB کے اوپر ہمارا نشان حیدر عزیز بٹی شہید اور اس کے ساتھیوں نے پورے ڈویژن کو روکا, اور چونڈا کی بیٹل جو دوسری جنگ عظیم کی ٹینکوں کی بیٹل سے سب سے بڑی بیٹل تھی, اس میں انڈیا کو ناخن چنے چبائے اور ان کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کا پاگل پن نہ کرے. یہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو بہت پوری دنیا شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی, ایسے کسی ایک آرچ ڈیوک کا ایک مرڈر ہو گیا اور اس سے بات بڑھتی گئی, بلاک بڑھتے گئے اور آپس میں پھر ایک دوسرے کے اکنامک ریزنز بھی ساتھ رکھ لیے. تو ابھی ایسا نہ کیا جائے, کیونکہ نیوکلیئر انوائرمنٹس کے اندر یہ خطرہ صرف ساؤتھ ایشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہو جائے گا. تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ اس کی ڈی اسکلیشن ہوگی اور انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر پہ بات کرے گا, تاکہ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے غریب لوگ جن کا تعلق سارے ساتھ کے ساتھ ملکوں سے ہے ان کو وہ خوشحالی کی طرف آ جائے. انڈیا کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ نہ صرف انٹیگنائز نے کیا پاکستان کو بلکہ بنگلہ دیش, سری لنکا میں تاملز کو سپورٹ کیا, مالدیپ میں کیا, آسام میں کیا, اور ان کے اندر میزورام اور آپ کے ماؤسٹ اور آپ کے خالصتان اور کشمیری اور آسامی اور بہت سی چیزیں ہیں, ان کو جا کے سنبھالے, کشمیر کو آزادی دیں اور خالصتان والے لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا کوشچنز ہوں گے چند تو میں لے سکتا ہوں. یس پلیز آپ کھڑے ہو جائیں, اپنا پہلے تعارف کرائیں. دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح روایتی جنگ میں بھی جائیں یا غیر روایتی جنگ میں نہ جائیں, اللہ نہ کرے. انسانی تاریخ میں اگر غیر روایتی جنگ لڑی ہے تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمز گرا کے ان کو راکھ راکھ کر دیا. آئی ایم شور یہ ایک نائٹ میئر ہے, اس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن
اگر کسی ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہو جائے اور دشمن کے سر کو اتنا خون چڑھ جائے کہ وہ آپ کو صفحہ سے مٹانا چاہے تو پھر یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ رینج کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ ریسٹ اشور کہ رینج پورا ہماری کیپیبلٹی اپنے ڈیفنس کے لیے، ہمیشہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے، اس کا رینج بالکل کافی ہے، ہم ساری تھریٹس کا اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اور کسی کا؟ یس پلیز، آپ کھڑے ہو کے بتائیں نا کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ڈیفنس اور اوفینسو ڈیفنس کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر کوئی تیاری کر کے آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے تو آپ ویٹ نہیں کرتے کہ جب تک وہ اٹیک کرے۔ آپ نے پانی کی بات کی جو بڑی امپارٹنٹ ہے، اس کے اوپر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ طاس ہمارا ایکارڈ ہوا ہے 1960 میں نہرو اور فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کے بھی سگنیچرز ہیں اور اس کو یونیلیٹرلی آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی جو دریا تھے، بیاس اور ریور راوی اور ستلج، وہ انڈیا کو گئے اور ویسٹرن ریور جو ہے ہماری طرف آئے۔ آپ نہ ویسٹرن ریور کا پانی روک سکتے ہیں اور ایسٹرن ریور جو ہیں ان کے اوپر بھی بین الاقوامی جو ہیں قوانین، اس کے مطابق آپ کم از کم اس کی جو سٹریم ہے اس کو بند نہیں کر سکتے، یعنی اس سے افیکٹ ہوتا ہے پرندے، آپ کے جانور، انسانوں کی لائف۔ تو یہ جو انہوں نے ریت کے ڈھیر بنا دیا بیاس وغیرہ کو، اس کے اوپر میں نوٹ کر رہا تھا کہ 1 2 3 اس کے ہیں آپ کی یونائٹڈ نیشن کا جو فریم ورک کنونشن ہے آن کلائمیٹ چینج 1992، اسٹاک ہوم ڈیکلریشن 1972، آپ کا کیوٹا پروٹوکال 1997، آپ کا مونٹریال پروٹوکال 1987،